کہ جو ہمارے دوست مسلم ممالک ہیں ان کا کوئی سربراہ آیا ہو تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اور یہ کچھ نہ کچھ ایسا گند اور جو ایسی کوئی مہم جوئی شروع کر دیتے ہیں جس سے پاکستان کے اس دوست ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں ہمارے دوست ممالک کو بھی پتہ ہے کہ اس ملک میں فتنہ کون ہے، اور فتنے کا جو کام ہے، فتنے کی جو پالیسیز ہیں اس کو لوگ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ایک فتنہ جو اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہے، اس نے یہ کال دی تھی سول نافرمانی کی۔ پہلے انہوں نے فائنل کال دی تھی، وہ فائنل کال جس طرح سے جو ہے وہ مس کال ثابت ہوئی، اور جس طرح سے یہ اپنے جو ہے وہ مال و اسباب چھوڑ کر بھاگے تھے ڈی چوک سے، وہ آپ سب نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک اور نیا تماشا شروع کیا کہ سول نافرمانی کی جائے۔ سول نافرمانی کیا ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو، ویسے ہی جیسے آئی ایم ایف کو خط لکھوا کے پاکستان کو نقصان کرانے کی کوشش کی، پاکستان کے دوست ممالک کو جو ہے ان کو یہ اپروچ کرتے ہیں، لابیسٹ فرمز ہائر کرتے ہیں تاکہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف کیمپین کی جائے، پاکستان کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا جائے۔ آج ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ سول نافرمانی جس کے ذریعے یہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہہ رہے تھے کہ ترسلات زر جو ہے، جو ریمیٹنسز ہیں جو پاکستان آتی ہیں، ان کو کم کیا جائے۔ ایک لمبی چوڑی کیمپین آپ نے دیکھی ہے۔ آج میں نے دیکھا کل شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے تھے نہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 2-3 مہینوں بعد آنا شروع ہوگا۔ بھائی یہ پاگل آپ کے لوگ بن جاتے ہیں، وہ جو آپ کے فساد گروپ کے لوگ ہیں جن کو شاید اوپر کا ان کا پورشن خالی ہے، ان کو شاید یہ آپ کے لارے ان سے سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ فیکچوئل پوزیشن ہے کہ دسمبر میں آپ نے کال دی کہ لوگ پیسے نہ بھیجیں، لیکن الحمدللہ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، اور اس سال جو ہے دسمبر کے اندر 3 ارب 10 کروڑ ڈالر کی ترسیلات جو ہے وہ پاکستان میں آئی ہیں۔ سو یہ جو ایک متھ تھی نا کہ جی اوورسیز پاکستانی بڑے عمران خان کے ساتھ ہیں، اوورسیز پاکستانی کو جو کہا جائے گا عمران خان کا وہ مان لیں گے، اوورسیز پاکستانی بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس شخص کا ایجنڈا پاکستان کی تباہی ہے، اس شخص کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنا ہے، اداروں کے خلاف گھٹیا کیمپین کرنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ذی شعور پاکستانی، وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو، وہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اور اب اس کے بعد جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں ان کا ویژن بھی یہی ہے کہ انہوں نے عام آدمی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی ہے، اور وہ روز آپ دیکھتے ہیں ہر روز جو ہے وہ ایک نیا پروجیکٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، لانچ نہیں ہوتی۔ یہ چیف منسٹر صاحبہ نے کل اپنی تقریر میں بھی فرمایا تھا، اور پورا ہفتہ آپ نے دیکھا کہ مختلف پنجاب کے حصوں میں مختلف ایونٹس کے اندر جو ہے وہ شریک تھی، جس کے اندر سب سے بڑا جو ہونہار اسکالرشپ پروگرام ہے ان کا 30,000 اسٹوڈنٹس کو جو اسکالرشپ دیا جا رہا ہے، یہ ان بچوں کی تعلیم کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ وہ بچے بتا سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے اوپر، اس پروجیکٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت ساری شرانگیزی کرنے کی ناکام کوشش کی فتنہ پارٹی نے، لیکن وہ بھی اس میں بھی ناکام ہوئے۔ اور یہ 10 ماہ کی حکومت کے اندر ایسا کوئی دن نہیں ہے جس دن عوام کی ریلیف کا کوئی پروگرام جو ہے اس کو شروع نہ کیا گیا ہو۔ یہاں ہوتا یہ تھا کہ اناؤنس کر دیے جاتے تھے پروگرام، اور اس کے بعد وہ فائلوں میں رہتے تھے۔ کبھی ہوتا تھا کہ جی کٹ لگ گیا ہے، کبھی بجٹ نہیں ہے، کبھی پیسے نہیں ہیں۔ میری چیف منسٹر جس دن جا کر پروگرام کو وہاں پر آغاز کرتی ہے، تب تک پروگرام کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ جو اسکالرشپ پروگرام ہے، بچوں کو اسکالرشپ اس دن جا کے وہ ہاتھوں میں دے کے آتی ہیں، اور اب بھی اسکالرشپ کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کا پروگرام ہے۔ 30,000 کی بجائے اب 1 لاکھ کے قریب چیف منسٹر صاحبہ کا یہ مشن ہے کہ اگلے سال میں اس کو 1 لاکھ اسکالرشپ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ 3-4 ایونٹس انہوں نے کیے ہیں ہونہار اسکالرشپ کے، لیکن یہ صرف 3-4 جو ہے وہ یونیورسٹیز نہیں ہیں، تمام میڈیکل کالجز پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں وہ بھی اس کا پارٹ ہے، اور پورے پنجاب کے اندر اکراس دا بورڈ اس کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا۔ اور کل جو ہے وہ لائف سٹاک کارڈ چیف منسٹر صاحبہ نے کل پاک پتن میں جو ہے اس کو شروع کیا، جس کے اندر لائف سٹاک کے ذریعے جو ہمارے مویشی پال حضرات ہیں، خواتین و حضرات، ان کو جو ہے وہ یہ لائف سٹاک کارڈ دیا گیا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے لیے مویشی خرید کر جو ہے وہ اپنے لیے روزگار کما سکتے ہیں۔ اور جو فارمز ہیں جو مویشی پالتے ہیں، ان فارمز کو بھی جو ہے وہ پر مویشی جو ہے وہ پے کیا جا رہا ہے، تاکہ فیٹننگ پروگرام ہے بیسکلی۔ بہت سارے گلف ممالک ہیں، بہت سارے اور دوست ممالک ہیں جو پاکستان سے مویشی گوشت کی شکل میں جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں۔ سو اس کو ایک اچھی جو ہے وہ ایک پروگرام یہ شروع کیا ہے، جس کے اندر فیٹنگ پروگرام ہے، مویشی کو اس صحت مند اور اس کوالٹی کا جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ اس کو باہر ممالک میں بھیجا جا سکے۔ اور یہ 11 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے،
جس کے اندر جو ہے 80,000 سے زیادہ لوگ مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے بہت جلد اب لیپ ٹاپ کا پروگرام لا رہی ہے, جو فلیگ شپ پروگرام تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا, اور پچھلے دور حکومت میں صرف اس کو اس لیے بند کر دیا گیا کیونکہ وہ شہباز شریف کا پروگرام تھا. میری چیف منسٹر نے کوئی پروگرام, اول تو انڈے کٹے مرغیاں اور میرا خیال ہے لنگر خانے وہ بھی سیلانی کے تھے, اور وہ منشیات والی جگہوں کے اوپر وہ جو پناہ گاہیں ہیں وہ کھولی گئی تھی. اس کے علاوہ تو اللہ کی فضل سے یا بھانگ کی فیکٹریاں, یہ پروگرام تھے جو پچھلے دور حکومت میں شروع کیے گئے تھے. تو چیف منسٹر صاحبہ نے کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ اس لیے کہ کوئی کسی دوسری حکومت نے شروع کیا ہوا ہو تو اس کو بند کر دیں, ایسا ان کا ایجنڈا کبھی نہیں تھا. اور آج بھی وہ لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے انشاءاللہ لیپ ٹاپس کی ایک کھیپ جو ہے پہلی کھیپ پہنچ چکی ہے پاکستان. بہت جلد لیپ ٹاپس کی جو وہ ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی, اور تمام پروگرامز جو ہیں وہ میرٹ کے جو ہے اس پر ہوتے ہیں, آن لائن ہوتی ہے. کوئی بھی شخص, کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے, کوئی منسٹر, کوئی شخص اس کے اوپر سفارش نہیں کر سکتا. کوئی بھی ایک پروگرام کے اندر کسی بھی بچے کو جس کو اسکالرشپ ملا ہے, لائف سٹاک ہے, اپنا گھر اپنی چھت ہے, سولر پروگرام جو ہے وہ, کسی پروگرام کے اندر کسی کی کوئی سفارش کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پنجاب حکومت کے اندر, اور نہ کوئی سفارش جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور جب یہ یقیناً جب لیڈرشپ محنتی ہو, ایماندار ہو, تو اللہ پاک بھی اپنا کرم فرماتے ہیں. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جب یہاں پر پھونکوں کی, تویزوں کی اور گنڈوں کی حکومت ہوتی تھی تو پاکستان کی تباہی تھی, اور پاکستان جو ہے وہ ہر طرح سے نیچے جا رہا تھا. اور آج اللہ کا کرم یہ ہے کہ نافرمانیوں کی کالوں کے باوجود, جلاؤ گھراؤ کے باوجود, جو پاکستان کے اندر جو ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کی تمام تر ایفرٹس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. جب یہ خود اقتدار میں ہوتا تھا, آپ کو یاد ہے بڑا پیٹ ورڈ ہوتا تھا, این آر او نہیں دوں گا, اور آج جو ہے وہ بیٹھ کر الحمدللہ گھٹنوں پہ آ کر جو ہے وہ این آر او مانگ رہے ہیں. اور ان کی این آر او مانگنے کی جو ہے وہ پوری کوشش جاری ہے. پہلے ہم جو ہے وہ مذاکرات نہیں کریں گے, پھر ہم مذاکرات بھی کریں گے, پھر ہم لکھ کے نہیں دیں گے شرائطیں, اب ہم لکھ کے بھی دیں گے. اور عمران خان صاحب نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ میرے سے ملے بغیر ایک وہ رکھا تھا مذاکراتی ٹیم نے کہ جی وہ عمران خان سے ملائیں گے تو ہم جو ہے وہ مذاکرات کریں گے. انہوں نے کہا نہیں, مجھ سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جا کے مذاکرات کرو, مجھے کسی طرح باہر نکالو. اور اب تو اس بیچارے پہ عالم یہ ہے کہ اس کو اس کے گھر والے بھی ملنے نہیں جا رہے. ابھی پرسوں آپ نے دیکھا جو جمعرات کا دن ان کی ملاقات کا دن ہوتا ہے, نہ پارٹی کا کوئی بندہ ملنے کے لیے گیا اور نہ گھر کا کوئی بندہ ملنے کے لیے گیا. تو یہ مکافات عمل ہے اس شخص کے لیے جو کہتا ہوتا تھا کہ میں دوسرے کا اے سی اتروا دوں گا, میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا, میں کسی کو جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو میاں نواز شریف صاحب کے سامنے جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں اریسٹ اس لیے کراؤں گا چونکہ نواز شریف صاحب کو تکلیف پہنچے. تو جس شخص کی یہ سوچ تھی اور جس شخص کا یہ منصوبہ تھا, آج وہ اللہ پاک کے مکافات عمل کا جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے. اور جو ان کی قوم کے بچے جو ہیں وہ گلیلے بنائیں, پٹرول بم چلائیں, وہ جو ہے وہ اسلحہ لہرائیں, وہ لوگوں کو ماریں, اور اپنے بچے جو ہیں وہ آرام سے لندن میں سکون سے جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ یاشی کر رہے ہیں. لیکن قوم کے بچے جو ہیں ان کو انقلاب آیا ہوا ہے, اور یہ انقلاب لانے کی جو ایک ناکام کوشش ہے پاکستان کے اندر, یہ اس وقت پاکستان کے جو غریب عوام ہیں وہ اس کو بھگت رہے ہیں. اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کے پی حکومت جو 1000 ارب روپے سے زیادہ کی مقروض ہے, جس کے اندر نہ کوئی سکول ہے نہ کوئی ہسپتال ہے, ابھی تک لوگ جو ہے وہ ڈولیوں کے اوپر لٹک کر وہاں سفر کرتے ہیں. وہاں پر جو ہے آج کابینہ کی تعداد جو ہے وہ 33 ہو گئی ہے, اور یہ جو کابینہ کا حجم ہے یہ 23% ہو گیا ہے, جو قانونی طور پر آئینی طور پر کوئی کابینہ کا حجم جو ہے وہ 11% سے زیادہ نہیں ہو سکتا. بندہ پوچھے پہلے گنڈا پور نے کون سے قابلیت کے اور کامیابی کے جو ہے وہ جھنڈے گاڑ لیے تھے, جہاں پر یہ سارے جو ہے یہ بندے بھرتی کر کے آپ کے پی کے کی عوام کے اوپر, ان کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر آپ ان لوگوں کو دندنانے اور عیاشی کا موقع دے رہے ہیں. لیکن نہیں ہوگا تو کے پی کے اندر کوئی نیا اسپتال نہیں بنے گا, نہیں ہوگا تو وہاں پر کوئی دھیرانی پروگرام شروع نہیں ہوگا, نہیں ہوگا تو وہاں پر کوئی اپنی چھت اپنا گھر جیسا پروگرام نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا تو وہاں پر مفت ادویات لوگوں کے گھروں پر نہیں مل سکتی. وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی ابلائج کرو, اس کو بھی ابلائج کرو. میں نے آپ کو وہ آڈٹ رپورٹ بھی دکھائی تھی جس کے اندر کے پی کے اندر مساجد کے نام کے اوپر جو ہے 2 ارب روپے یہ 26 نومبر کے فساد سے پہلے بانٹے گئے تھے. اور یہ جس طرح سے مال مفت دل بے رحم جو ہے وہ ہو رہا ہے, جس طرح سے بندے بھرتی کر کے وہاں پر لوگوں کو ابلائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف یہ خبریں علیحدہ سے آ رہی ہیں کہ گنڈا پور اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہ کرپشن کے الزامات میں لتڑی ہوئی ہے,
اور ان کی اپنی جو کمیٹی عمران خان نے بنائی تھی اس گورننس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، گورننس کا تو خیر وہاں جی بھی نہیں ہے، لیکن وہ معاملہ وہاں وہ کمیٹی جو ہے وہ گنڈا پور سمیت بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر مرد الزام ٹھہرا چکی ہے. ان کے مطابق وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے، اور پھر کمیٹی کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ خود گنڈا پور ان کی حکومت پہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ، اور اب یہ جو نئے بھرتی کی گئی ہے ان میں سے وہ آپ دیکھیں گے وہ ایک وزیر تعلیم تھا غالباً، اور وہ میٹرک فیل تھے موصوف. اور وہاں پر جو حالات ہیں اس وقت مجھے ترس آتا ہے، مجھے بہت دلی ہمدردی ہے کے پی کے عوام کے ساتھ. یہ مقدر نہیں تھا ان کا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کے پی کے عوام کے ساتھ، جو ان کے ساتھ یہ 12 سال سے مسلط ایک نالائق اور ایک نااہل شخص کی جو ہے وہ حکومت کے ذریعے ہو رہا ہے. اور کے پی کے حکومت کا خیبر پختونخوا کی عوام کی تکالیف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو صرف کنسرن ہے کہ اڈیالہ میں عمران خان کو بھنا ہوا گوشت ملا ہے کہ نہیں، اس کو جو ہے وہ اس کا ٹی وی چل رہا ہے کہ نہیں، اس کو اخبار مل رہی ہے کہ نہیں. اس سے زیادہ جو ہے نہ ان کی اپروچ ہے، اور نہ یہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام کو کسی طرح بھی اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں. اچھا میڈم، ایک تو آپ نے فرمایا اپنے پریس کانفرنس کے دوران کے جو پناہ گاہیں ہیں، اور اس سے پہلے میں اگر 3 وزیر اعلیٰ کو دیکھوں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو نکال کر، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی جو ہے وہ پچھلے سال 100 سے زائد منصوبے جو ہے وہ سامنے آئے اور جو پایا تکمیل میں بھی پہنچے. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک منصوبہ تھا پناہ گاہوں کا. اب ان پناہ گاہوں کا مقصد تھا کہ وہاں پر جو بے گھر افراد ہیں وہ رہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے اس وقت بھی ہو رہا تھی کہ وہاں پر جو جن لوگوں کے لیے وہ پناہ گاہیں بنائی گئی تھی یعنی کہ بے گھر، وہ اب وہاں نہیں رہ رہے، اب وہاں پہ تاجر آ کے رہتے ہیں. دیکھیے اس کے اوپر یہ پناہ گاہ بالکل ہی ایک فلاپ منصوبہ تھا، اور اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے آلریڈی جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ ان کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ کسی حکومت کا پروگرام ہے پچھلی کا تو اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس کی فیزیبلٹی یقیناً وہ کتنے لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے نہیں دے رہی، یہ یقیناً اس کو اسیس کرانا ان کی ذمہ داری ہے. اور ایک اور خوشخبری جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، ہفتہ وار مہنگائی جو ہے اس کی رپورٹ آئی ہے، اور الحمدللہ 2014 کے بعد مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 2014 میں جتنی تھی، آج الحمدللہ 2024 میں 10 سال بعد مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اس لیول تک پہنچی ہے جس میں یہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، کچھ چکن وغیرہ کی قیمت میں اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں اور شادی کے سیزن کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں آتی ہیں. تو یہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ کو حکومتیں محنت کرتی ہوئی اور اس کا رزلٹ بھی نظر آ رہا ہے. میری چیف منسٹر نے آ کے پورے صوبے کو، پورے ملک کو بتایا کہ روٹی کی قیمت میں کمی کرنا یہ وزیر اعلیٰ جتنے بھی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ کوڑا اٹھانا، یہ کسی کو کوڑا پڑا رہتا ہے ہر صوبے میں جو ہے لوگوں کو یہ کنسرن ہی نہیں ہوتا تھا. ایک بیٹی کی طرح، ایک ماں کی طرح اپنا صوبہ صاف کرنے نکلی ہیں وہ الحمدللہ. اور اب آپ LWMC کی بھی بہت ساری کارکردگی بہتر ہوتے ہوئے اور انشاءاللہ مہینے ڈیڑھ کے اندر اور بھی زیادہ بہتری دیکھیں گے. جی ہاں الحمدللہ. عباس شریف ہو یا پرویز رشید صاحب ہو، وہ بڑے نام یہاں سے جی. لیکن پسماندگی کی اگر بات کریں تو اس حلقے کا کوئی لگتا نہیں ہے کہ کوئی والی وارث بھی ہے، کیونکہ اگر یونین کونسل 1 سے شروع ہو تو 12-13 تک مسائل ہی مسائل ہیں. کیا جو لاہور ڈیولپمنٹ پیکیج ہے جس پر کہ چیف منسٹر پنجاب نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی گلی کچی نہیں رہے گی، کیا ان تمام مسائل کا ترقیاتی اسکیم کے حوالے سے یہ احاطہ کرے گا اس فیز میں؟ اور دوسرا، تعلیم کے حوالے سے یہاں پر بہت بڑی جو آبادیاں ہیں وہ خودرو آبادیاں بنتی چلی گئی ہیں، تعلیم کے حوالے سے کتنے نئے پرائمری، سیکنڈری اور ہائی اسکول بنانے؟ میں شکریہ جی. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس حلقے کی والی وارث مریم نواز شریف ہے، اور یہ وہ ثابت بھی کر رہی ہیں. سب سے زیادہ لاہور پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ پیسے اگر لگ رہے ہیں کتنے، 10 ارب کے قریب جو ہے وہ اس حلقے میں لگ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ضرورت سب سے زیادہ تھی. اور یہ حلقہ نگلیکٹڈ رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن چیف منسٹر صاحبہ کا یہ عزم ہے کہ شادرہ کو بھی لاہور کے ایٹ پار ایک جو ہے وہ ہم نے علاقہ بنانا ہے. سو 10 ارب روپیہ یہ جو ہے یہ چیف منسٹر صاحبہ کی سیریسنس اور اس شادرہ کے عوام سے اس پیار کا ثبوت ہے جو انہوں نے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسکولوں کے حوالے سے ابھی بائی دا وے یہ آپ نے بائی دا وے پوچھ لیا. کل میری جو ہے ہم اکٹھے جا رہے تھے جو ملتان، تو میرے ساتھ ایجوکیشن منسٹر تھے
यहाँ पर हमारा एक कॉलेज बना हुआ है जिसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ पर उस तरह से क्लासेस का इजरा नहीं हो पाया था। तो इंशाल्लाह ताला वो भी वहाँ पर जल्द नई क्लासेस का इजरा करने जा रहे हैं। और उसके बाद 2 नए स्कूल भी जो है वो जो पुराने पहले से मौजूद थे लेकिन वो उसको रिवैम्पिंग की ज़रूरत है। वो मॉडल स्कूल चीफ मिनिस्टर साहबा ने कल कहा है, उनके सामने बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो दोनों स्कूल जो हैं शादरा के, उनको मॉडल स्कूल बनाए जाए। अब जितने भी स्कूल पंजाब के अंदर बनेंगे वो मॉडल स्कूल बनेंगे, वो आम रूटीन के टिपिकल स्कूल नहीं होंगे, मॉडल स्कूल होंगे जिसके अंदर मॉडर्न टेक्निक्स के साथ जो है वो एजुकेशन दी जाएगी। और जहाँ जहाँ भी नए स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी उसकी फिजिबिलिटी उस इलाके की देखते हुए ये मेरी और समी साहब की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह स्कूल वहाँ ज़रूर बनेंगे, कोई बच्चा स्कूल से महरूम नहीं रहेगा। बड़ा सीरियस मैटर चल रहा है गुज़िश्ता कई साल से कि कुत्तों की जो एक पहले अफजाई चलती थी उसको कंट्रोल करती थी जिले इंतजामिया, लेकिन आज भी लाहौर में मुस्लिम टाउन में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, एक बच्चे को काट लिया है, बुरे तरीके से कुत्तों ने नोचा है और पंजाब भर में वाक़या सामने आ रहे हैं। इस हवाले से जी इसमें मुझे बिल्कुल बल्कि आप ही ने मेरी तवज्जो दिलाई थी इस तरफ। मैंने अभी आते हुए रास्ते में डीसी साहब को वो भेजा भी, वो न्यूज़ आइटम भी जिसके अंदर आपने रिपोर्ट किया हुआ था उस हवाले से। देखिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पहली दफ़ा ना पंजाब में ये हुआ है KPIs बनाए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, हर एक DC के लिए, हर एक AC के लिए, कमिश्नर के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मौजूद, इंस्पेक्शन, उसके साथ ये तमाम चीज़ें जो है ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में काउंट होती हैं। और जहाँ पर ऐसा कोई वाक़या होता है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस होती है चीफ मिनिस्टर साहिबा की। सो मैंने उसको DC साहब को भेजा भी है वो न्यूज़ आइटम, उसको फॉलो अप भी करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको जहन में रखना चाहिए कि जब ऐसी कोई कैंपेन शुरू होती है तो हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो एनिमल्स की जो प्रोटेक्शन के इदारे हैं या जो NGOs होती हैं वो सामने मैदान में आ जाती हैं। और वो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जानवरों के साथ भी बुरा सलूक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जानवर हमारे बच्चों को खाएंगे या उनको काटेंगे या किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे तो उसकी इजाज़त भी तो नहीं दी जा सकती। सो ये एक स्टे भी था जो एक लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था। सो उस हवाले से कोई चीफ मिनिस्टर साहबा पहले कह चुकी हैं कि अगर उनको मारना नहीं है तो कुछ ऐसा तरीकाकार जो है वो बना दिया जाए जिससे उनकी अफजाइश भी कम हो और उनको जो है स्ट्रे डॉग्स को किसी तरह किसी जगह पर जो है वो डंप अगर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसकी तादाद में बहुत इससे ज़्यादा है। जो है उसको सजा नहीं मिल रही है, अदालतों से फैसले नहीं आ रहे हैं, लगता तो यही है कि कहीं वो छूट जाएंगे। नवाज शरीफ के साथ भी जो कुछ हुआ वो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया जैसे आपने बताया, तो अब क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या देखती है नोवे के मास्टरमाइंड? देखिए मुस्तकबिल में क्या देखूं, जब अलीमा खान जो उनकी अपनी ज़ाती बहन है वो कह रही हैं गोल्ड पॉट है वो, और गोल्ड पॉट मतलब सोने का बर्तन है वो, और उसको इस्तेमाल करो और उनके मुताबिक जो है वो उनकी बिल्कुल जो हम वो कह रहे हैं क्यों करें हम एयर कंडीशन और ये क्यों दिखाएं बड़ा कमरा, हालात नॉर्मल ना दिखाएं ताकि हम लोगों को पागल बना सके। ये आलम है कि वो उस शख्स को जो है वो हालांकि 5 स्टार होटल की तमाम तर सहूलियात में रह रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी का वो क्या है कि हमें लोगों को पागल बनाना है। हमें वो हमने देखी है ना वो बीबियाँ, वो ऐसे रोने लग जाती हैं। वो एक तो बीबी हैं वो तो बेचारी वैसे ही रोने के नाम से मशहूर है। वो आप कोई भी बात करें उन्होंने टप 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 उनके आंसू पता नहीं किस बात पे बहते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। वैसे अगर वो हमारे जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा को रखा गया था औरत होते हुए एक छोटे से सेल में जिसमें बाथरूम भी साथ ही था और वो ऊपर चादर डाल के वो बाथरूम, इसको तो अटैच बात मिला हुआ है, इसको तो जो है वो ये नट्स खाता है, ये जो है वो बाहर की जो चॉकलेट्स जो हैं उनसे शगफ फरमाते हैं मौसूफ। और अभी जो है वो उनकी बहन के मुताबिक हमें जो है वो लोगों को जज्बाती करना है, ब्लैकमेल करना है, तो इसको हमें उनकी जो है हालत बुरी दिखानी चाहिए। और इद्दत केस के ऊपर भी उन्होंने अपनी भाभी पे भी बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। और उनकी तर्जुमान जो है मिशाल यूसुफजई, वो भी एक खातून है, एक खातून होते हुए उसके बारे में इस तरह की वाहियात गुफ्तगू करना ये खातून को ज़ेब नहीं देता। ये फरमा दीजिएगा कि लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है, जी हाँ। हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब जो है वो कोई वहाँ पे रेस्क्यू के जो इदारे हैं भाई अमेरिका के पास इदारे बहुत अच्छे हैं, अमेरिका के पास बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं, लेकिन जिस तरह की ऑफर जा सकती है देखेंगे कि इदारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है ये इसको अनाउंस करेंगे। जी जी क्या कहा? हाँ हाँ किसने कहा? अच्छा कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ सिंध और KPK की बात हुई होगी भाई। पंजाब का कोई मैच ही नहीं है किसी भी सूबे के साथ।
भाई आपका इतना लंबा सवाल। हाँ जी, तो एक तो ये बता दें कि पीपल पार्टी आप पर किस तरह की जबकि है, जबकि आप पीपल पार्टी को डिफेंड करते हैं, इसको थोड़ा सा बता दें कि ये सियासी भाई जब आप इत्तेहादी हुकूमत में होते हैं तो फिर आपको दिल बड़ा करना पड़ता है, ज़र्फ बड़ा करना पड़ता है, और मेरी लीडरशिप का बहुत ज़र्फ बड़ा है। वो तो पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू की थी जिससे हम सब बहुत हर्ट हुए थे, लेकिन तब भी हमें सब्र और हौसले का हुक्म मिला था। अब भी सब्र और हौसले का हुक्म है, इसलिए हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, वो कह लें जो उसने कहना है। सादिया जब कल मलिक अहमद खान बचड़ जो अपोजिशन लीडर, उन्होंने ये है कोई अपोजिशन लीडर? अच्छा, उन्होंने ये बयान दिया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हमारे साथ दिल से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें खौफ है कि अगर खान बाहर आ गया तो उनकी हुकूमत को खतरा लायक हो जाएगा। उन्हें के पहले जो ऊपर बैठे हैं उनको तो इकट्ठा बिठा लें, नीचे बैठने का उनको जो है पंजाब असेंबली में बड़ा शौक है, ऊपर की मुज़ाकराती कमेटी जिसके पास मैंडेट है वो तो बैठ जाए पहले, और बच्चे साहब अपने कद से बड़ी बड़ी बातें ना किया करें, मेरा मुफ्त मशवरा है उनके लिए। अजमा बताइएगा कि जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीटीआई रहनुमाओं का ये कहना है कि नून लीग के बाद रहनुमाओं को इंक्लूडिंग आपको ये खौफ है कि अगर बानी पीटीआई बाहर आ गए तो फिर जो नून लीग का रास्ता वोट बैंक है वो भी खत्म हो जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या कमेंट? देखिए, बानी पीटीआई अपनी पार्टी को बचा ले तो बहुत बड़ी बात है, हमें उससे क्या ही खौफ होगा। वो बेचारा इस वक्त खुद घुटनों पे आया हुआ है और जिसको कहते हैं ना गोडे गोडे अन्न और मांग रहा है। उससे देखिए, अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना वो है तमाम इज़्ज़तों की मालिक। अल्लाह पाक की ज़ात है जो इक़्तिदार की मालिक है, इक़्तिदार उसकी अमानत होता है। सो हमने ना कभी बड़े बोल बोले हैं, ना हमने कभी किसी को अजियत का निशाना बनाने की कोशिश की है, ना किसी के साथ सियासी इंतकाम लिया है। तो ये जिन्होंने ये किया था वो भुगत रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हम अपने के जवाबदेह हैं। और हमें जो है वो इमरान खान से क्या ही खतरा होगा, इमरान खान पहले अपने का आदि लड़ाई के मुकाबले। शुक्रिया जी।